نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج کی اس مبارک محترم اور معزز نشست کا عنوان محبت رسول، معیار محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی یا کرنی ہے وہ صرف انہی سے محبت کرے، ان کی محبت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مقصد کیا ہے کہ اس میں نہ والدین کی محبت آئے، نہ بہن بھائیوں کی محبت ہو، نہ بیوی بچوں کی محبت ہو، اور ایسی محبت دکھائیے جو آیہ مبارکہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور اس کو اپنے جملوں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو، غور فرمائیے، اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ اگر اس کی محبت چاہتے ہو، کس کی؟ رب العالمین جل مجدہ کی محبت چاہتے ہو تو کیا فرمایا رب نے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی محبت میں اپنا وقت گزار دو، ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع پہ چلو، ان کے کہے پہ چلو، ان کے فرمان پر پوری طریقے سے عمل کرو تو تمہیں اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو مانگ کے دیکھ لو، ملتا ہے؟ کبھی ملا؟ بغیر کسی وسیلے کے رب العالمین کہ یا اللہ ہمیں یہ چاہیے، یا اللہ ہمیں وہ چاہیے، یا اللہ ہمیں یہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا۔ لیکن اس کا معیار محبت یہ ہے کہ پہلے تم نبی سے محبت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اس محبت کو قبول فرما لیں گے، ہاں یہ بات بھی ہے، آپ محبت ضرور کریں، نبی سے محبت سب نے کی ہے، کوئی کس انداز سے کر رہا ہے، کوئی رو رو کر ان سے محبت کرتا ہے، کوئی ہنس کر ان سے محبت کرتا ہے، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی سجدے میں سر رکھ کر ان سے محبت کرتا ہے، الگ الگ انداز محبت کی۔ لیکن اگر وہ محبت قبول کر لی گئی تو سمجھ لو بیڑا پار۔ رسول کے کہے صرف محبت کرنا شرط نہیں ہے، رسول کے کہے پہ عمل بھی کرنا ہے۔
فرمایا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمان ہوا رب العالمین کا پہنچا نبی کے ذریعے، نماز کا حکم بھی نبی علیہ السلام کے ذریعے پہنچا، زکوٰۃ کا حکم بھی حضور علیہ السلام کے ذریعے پہنچا، بتا دیا گیا ایسا کرو یہ کرو وہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو رب العالمین نے وہ بک، کیٹلاگ بک قرآن پاک ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اب اس قرآن مجید فرقان حمید جو ایک کیٹلاگ بک ہے، یہ تھیوری ہے، تھیوری سمجھتے ہیں، ایک تفصیل ہے، ایک تمہید ہے، ایک تمجید ہے۔ اب اس تمجید کو آسان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید آپ پر نازل کر دیا گیا، آپ کے بارے میں بتا دیا گیا، اس میں آپ کی تعریف بھی ہے۔ اب حضور علیہ السلام پر یہ قرآن مجید جب نازل ہو گیا، آپ کیونکہ پہلے قرآن تو نہیں آیا نا، پہلے آقا علیہ السلام تشریف لائے پھر قرآن، تو پہلے جو قرآن پاک آتا رہا نا، حصوں میں، ٹکڑوں میں اور لفظوں میں، جملوں میں آتا رہا، لیکن اس کا مجموعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سی جلیل القدر شخصیات کے درمیان میں ہوا۔ حضور علیہ السلام کا یہ پورا کلام وہ آپ کا کلام ہی ہے۔ اب یہ تھیوری بک تو ہے، لیکن اس کو سمجھنا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریکٹیکل کی صورت میں بتایا کہ نماز پڑھنی نہیں آتی، اے محبوب آپ نماز پڑھ کر بتائیں، بندے اگر آپ کی نقل کر لیں گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، آپ کی نقل کریں گے۔ اب یہ نقل کو اصل بنانا یہ میرے رب کا کام ہے۔ ہم نقل کرتے ہیں، دنیاوی مثال ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے نا؟ کوئی بھی ایگزام ہوتا ہے نقل کرتے ہیں، بڑے بڑے طریقے آتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ تم میری نقل کرو، میں تمہاری نقل کروں، ایک تو وہ ہے۔ ایک نقل وہ ہے کہ میں نے کہا کہ آج مجھے یہ پیپر لینا ہے، یہ ایگزام ہے، آپ کا امتحان ہے، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہو جائیں گے، آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ ابھی تو میں نے پیپر بتائی، تو پھر کہاں سے آسان؟ رب نے جب اپنا پیپر بھیجا تو کرم ہے میرے مولا کا کہ اس نے پیپر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور حضور علیہ السلام نے پیپر آؤٹ کر دیا۔ کون سا پیپر پتہ ہے؟ کون سا پیپر؟ کون سے سوالات؟ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، جو قبر میں سوالات کیے جائیں گے وہ بھی حضور ہی کے ذریعے پتہ چلا۔ رب العالمین نے تو فرمایا تھا، لیکن ہمیں اس کا مطلب مفہوم کچھ نہیں معلوم تھا۔ جب حضور نے فرمایا کہ یہ اس کا جواب ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کس کے؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کو ایک مثل بنا کر پیش کر دیا۔ عاشق تو یہی کہے گا، مرا اسی لیے تھا کہ سرکار قبر میں تشریف لائیں اور میں قدموں پہ گر کر کہوں یا رسول اللہ انظر حالا۔ عاشق تو یہی کہے گا نا۔ تو حضور کی محبت اور محبت کا وہ معیار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے وہ معیار پیش کر نہیں پاؤں گا، کیونکہ وہ جملے میرے پاس نہیں، وہ الفاظ میرے پاس نہیں، وہ صدائیں، وہ عطائیں میرے پاس نہیں، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن نبی کو سب قبول ہے۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں وہ بھی آتا ہے جس کو بولنا نہیں آتا، اور ایک وہ بھی ہے جس کو بولنا بہت آتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ بولنا آتا ہے لیکن کم گو، تھوڑا بولتا ہے، اور ایک وہ ہے بولنا بھی آتا ہے لیکن بولتا ہی نہیں، خاموش رہتا ہے۔ لیکن ایک بیچارہ ایسا ہے جس کو زبان عطا کی گئی ہے، بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، جس کو ہم گونگے کی لفظ میں یاد کرتے ہیں کہ وہ گونگا ہے، اس کے جملے ہمیں یاد نہیں آتے، ہم اشاروں سے بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن رسول کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ آپ کو ایسے کان عطا کر دیے گئے، آپ کو ایسی نگاہ بصیرت عطا کر دی گئی،
آپ کو وحدانیت وجدانیت ایسی عطا کر دی گئی، آپ کو وہ صورت عطا کر دی گئی کہ جب جو جس صورت میں بھی آپ کے سامنے آئے گا آپ اسے پڑھ لیں گے، پہچان لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی شان مبارکہ اتنی بلند اور بالا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند سے بلند تر، ایسی بلندیوں تک پہنچایا کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ نبی جانتے ہیں اپنا مقام، میں نہیں بیان کر سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ بتانا مقصد ضرور ہے کہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، جتنا میرا علم ہے، جتنا میں جاننا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں، میں بتاؤں گا ضرور کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے۔ تو اگر ان سے محبت کرنی ہے تو بالکل خالص محبت کرو، دکھاوے کی محبت نہیں چاہیے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود، ان کے لیے درود پڑھتا ہے، یہ یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے نام کے ساتھ، اس کے پتے کے ساتھ اسے جانتا ہوں۔ اب درود پڑھنے والے کون کون ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب آپ علیہ السلام پر درود پاک بھیجنے والے ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار محبت کے فرمایا نا کہ بتا دیا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت ہے۔ اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تم سے محبت کرے گا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے تو محبت کا معیار یہ ہے کہ پہلے اس چیز میں معیار پیدا کرو جو حضور علیہ السلام کی محبت، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، نفس کا شائبہ نہ ہو، کوئی دعویٰ نہ ہو، کیونکہ آج تک نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کوئی پیدا نہیں۔ محبت کا معیار آتا رہا سامنے، واقعات بہت ہیں، بہت سے واقعات ہیں، مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے، قدموں پہ رکھا، یا رسول اللہ یہ مال موجود ہے، آپ کی خدمت میں موجود ہے، آپ نے کہا تھا اور حاضر ہو گیا۔ اور سمجھ یہ رہے تھے کہ آج ابو بکر سے زیادہ نمبر لے جاؤں گا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نمبر لے جاؤں گا، یہی سمجھ رہے تھے نا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے تھے ہر موقع پر حضور علیہ السلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو بیان کر دیتے ہیں، ان کے انداز کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ دونوں میں کوئی مقابلہ بازی ہے، نہیں، ہاں ایک چیز میں مقابلہ ضرور تھا، حضور مجھ سے زیادہ محبت کریں، ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کریں، یہ تو ضرور ہے، زبان سے کہہ نہیں پا رہے لیکن مال لا کر جمع کر دیا، حضور آپ نے فرمایا میں نے لا کے پیش کر دیا۔ اچھا اب بڑے خوش ہیں، موقع آ گیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیتے ہیں، حضور کی خدمت اقدس میں پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ گھر کا تمام سامان لے کر آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اب یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مطلب ان کا انداز دیکھیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمایا، خاموش ہو گئے۔ اچھا ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، میں بھی سامان لایا ہوں لیکن سارا تو نہیں لایا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آ رہا۔ حضور معیار محبت یہی ہے، ہمیں مال کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں آل کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کی آل کی ضرورت ہے۔ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ حضور ہمیں تو یہ چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے، دھن دولت دنیا سب کچھ ہیج ہے، یا رسول اللہ آپ کی معیار، آپ کی محبت کے معیار کے مطابق میں بننا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی وہ فرما رہے ہیں کہ میں بننا چاہتا ہوں۔ بتائیے جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں کئی بار جنت کی بشارت عطا کی، کئی بار، ایک بار نہیں، کئی بار، ایسے ہی خدمت کا بڑا صلہ ملتا ہے،
خدمت کا بڑا صلہ ملتا ہے. مثال کے طور پر بزرگان دین اولیاء کاملین کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور فرض کیجئے وقت آ گیا وضو کا، ہم نے انہیں وضو کرایا، باقاعدہ لوٹے میں پانی بھرا اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ان کو باقاعدہ اپنے ہاتھ سے وضو کرا، یا اگر وہ جاتے ہیں ان کے چپلوں کو ہم سیدھا کرتے ہیں، یا وہ جاتے ہیں ان کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے تو نہیں کہا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہو، میرے جوتوں کو سیدھا کرتے رہو، مجھے وضو کراؤ، تمہاری ہی خدمت ہے. نہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ محبت کون پیدا کرتا ہے؟ رب العالمین جل مجدہ. اگر آپ اس معیار کو بلند کریں گے تو رب العالمین خود بخود آپ کے معیار کو بھی بلند کر دے گا، آپ کی محبت کو بلند کر دے گا. اب خدمت کا صلہ ملتا ہے، آپ نے انہیں وضو کرایا، کل قیامت کے روز کیا ہوگا پتہ ہے؟ کل قیامت کے روز ہماری لائن اور ان کی لائن میں ایک فرق ہوگا. وہ اپنے لوگوں میں کھڑے ہوں گے اور ہم ادھر کھڑے ہوں گے. کہاں؟ دائیں راستہ بائیں راستہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ بھی جنتیوں کا راستہ ہوگا. لیکن کیسے جائیں؟ کوئی ذریعہ نہیں مل رہا. اعمال کو تول لیا گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. کون سی گڑبڑ ہے جو ہمیں جانے نہیں دے رہی؟ کیا ماجرا ہے؟ ابھی ہمارا رزلٹ کیوں نہیں آیا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے؟ اب ہم نے ادھر ادھر نظر دوڑانی شروع کی. کون ہے ایسا جو ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور ہمارے لیے دعا کے لیے کرے؟ یہاں بھی دیکھیے محبت کا معیار کیا. اچانک ہماری نگاہ پڑ گئی کہ ہم نے اپنے پیر و مرشد کو وضو کرایا اور آ کر حضور ہم آپ کے مرید ہیں، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ مرشد کا کام یہ ہوتا ہے مشکلات سے نکال لیتا ہے. حضور ہم بڑی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں. اب حال یہ ہے کہ ابھی فیصلہ ہونے ہی والا ہے، حضور ہمیں بچا لیں. حضور آپ کا چھایا چاہیے، آپ کا سایہ چاہیے، چھایا چاہیے. حضور اس چھائے میں، اس سائے میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. حضور ہمارے لیے التجا ہے. اب ہم کہہ نہیں پا رہے، وہ سمجھ گئے، سب سمجھ گئے. اب سمجھنے کے بعد پتہ ہے کیا کہیں؟ فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے تم میرے مرید ہو، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے مجھے پانی بھی پلایا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے مجھے وضو بھی کرایا. تو ہاں ٹھیک ہے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر درخواست کروں کہ الہ العالمین اس شخص کو بخش دے. جنت میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہیں جائے گا، میں داخل نہیں ہوں گا. تو یہ تو معیار محبت ہے، یہ اس کا صلہ ہے کہ آج ہم انہی پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے خدمت کچھ نہیں کی، باقی یہ خدمت نہیں ہے. کبھی کوئی کہتا ہے میں نے خدمت کی، اگر کوئی یہ کہے میں نے اپنے والد کی بہت خدمت کی، سمجھ لو کچھ بھی نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو سب منہ پہ مار دیا گیا. کیا بندے تو کس بات پر اترا رہا ہے؟ تجھے غرور ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے پر؟ تیری جتنی بھی صحیح اور نقلی خدمت تھی ہم نے سب تیرے منہ پہ مار دیا. تو جو کچھ کرتا تھا دکھاوے کے لیے کرتا تھا، تیری محبت میں کوئی خلوص نہیں تھا. تو اب خدمت کا کیسے صلہ ملے گا؟ اگر اللہ چاہے تو بخش دے، نہ چاہے تو نہ بخشے. مالک المولا ہے، قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے. وہ چاہے گا، وہ بادشاہ ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا تو جنت میں، فیصلہ ہوا تو جہنم میں. لیکن حضور علیہ السلام کا کرم دیکھیے کہ جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا، آپ جہنم کے قریب جائیں گے اور اسے ہاتھ پکڑ کے نکال کہیں گے یہ تھا تو جنتی، لیکن جہنمیوں میں کیا کر رہا ہے؟ نماز اس نے ضرور پڑھی ہے، دکھاوے کے لیے پڑھی، لیکن ایمان والا ہے. مجھ پر کلمہ درود بھی پڑھتا رہا، میرے لیے بہت کچھ کیا. آپ اسے جانتے ہیں. میں نے کیا عرض کیا پہلے؟ حضور اس کے نام کے ساتھ جانتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کتنے مزے کی بات ہے، سب جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے عاشق تھے، بڑے محترم اور بہترین صحابی تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک مرتبہ سرکار کو وضو کروایا، آپ نے وضو کر لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور خوش ہو کر پوچھتے ہیں ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ آج جو مانگو تمہیں دینے کے لیے تیار.
اللہ اکبر، قربان جائیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اللہ اکبر۔ ان کی شان یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خود پوچھ رہے ہیں، کہاں تو ہم رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کریں یا رسول اللہ ہمیں عطا کر دیجئے، ہمیں عطا کر دیجئے۔ اور ایک حضرت ربیعہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سرکار پوچھتے ہیں ربیعہ تجھے کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے؟ اب وہ بھی تو مانگنے والے بڑے عجیب قسم کی بات مانگی، کیا مانگی جو کسی نے نہیں مانگی تھی؟ کیا مانگا؟ سوچتے رہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگ رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ عطا ہو جائے سب مل جائے۔ اندازہ کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آقا نے دے دیا؟ دیا نہیں دیا؟ ارے یہ تو وہ در ہے جہاں کچھ نہ بھی مانگو تب بھی مل جاتا۔ ایک ہوتا ہے مانگنا، ایک ہوتا ہے بن مانگ، کبھی مانگا کبھی نہیں مانگا۔ مثال کے طور پر کسی نے روزہ رسول نہیں دیکھا، اب تو الحمدللہ سب نہیں دیکھا، کسی نے تصویروں میں دیکھا، کسی نے پکچر میں دیکھا، کسی نے بظاہر بحوالے ہوش و حواس اپنی آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے روزہ رسول دیکھ لیا نا، اور جس نے نہیں دیکھا اس کے لیے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں کئی بار اس کو روزہ رسول انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جس نے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب یہاں جانے والے جب وہ جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا دیکھو تم جب روزہ رسول پہ پہنچو تو یہ ہماری صدا ہے، یہ شعر لکھ کر دیا کہ یہ وہاں پیش کر دینا، وہاں دے نہیں سکتے تو اس کو کھڑے ہو کے پڑھ ہی دینا، ٹھیک ہے، وہاں کھڑے ہو کے پڑھ دینا، کیونکہ میرے آقا جانتے ہیں یہ کس نے بھیجا ہے۔ مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی محبت کا معیار دکھانے کی ضرورت نہیں، میں انہی کی شان میں تو نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، بس وہ جان جائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ اب کوئی گیا نہیں پہنچا، دربار رسول تک نہیں پہنچا، اس نے صدا لکھ دی، پتہ نہیں کیا اپنے دل کی بھڑاس، یا رسول اللہ ایسا ہے، یا رسول اللہ ایسا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے، اب تک میں روزہ رسول پر حاضر نہیں ہو سکا، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، یہ سب کچھ ہے، ایسا ذریعہ بنا دیجئے، بس مجھے پتا ہے آپ کیسے بلائیں گے۔ اب سمجھ لو وہ بھی گئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج کیا کس چیز کی بحث چل رہی ہے؟ جانے کے لیے پہلے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کس کا پیکج اچھا ہے۔ مثال کے طور پر کاروان والے بیٹھے ہیں، ٹریول ایجنسیز بیٹھی ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، کون کتنا اچھا پیکج دے رہا ہے، اور ذرا دیکھو جہاں سستا ہو وہیں چلے جانا۔ اب ایک نہیں 1000 ہیں، 1 لاکھ ہیں، پورے ملک کا اگر دیکھا جائے، ملک سے باہر بھی ہیں، بھیجنے والے ہیں۔ اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیجیں گے تو یہ جائے گا، اب دیکھتے ہیں یہ تو جانا چاہ رہا ہے نا، بہت مجبور ہے، اتنا ریٹ دے دو اتنا مل جائے گا، وہ تو دنیاوی لحاظ سے سوچ رہا ہے۔ اب دینے کے لیے تو وہ تیار ہے، دے بھی رہا ہے، لیکن رقم پوری نہیں ہو رہی، پیکج پورا نہیں ہو پا، پیکج تو وہ پورا دینے کے لیے تیار، آپ کو یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، لیکن میں عرض کروں جانے والے جا چکے ہیں، جاتے ہیں، یاد رکھو جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں نا وہاں زیادہ ہوتا بھی نہیں، اور ہاں اس کے برخلاف ہمیشہ ہوا۔ اگر وہ کہتے ہیں آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، پتہ چلا وہ سب کچھ نہیں ملا، اور پتہ ہے کیا ملا؟ کسی محبت والے سے پوچھو، کہا مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے رسول کی رفاقت مل گئی، ان کے دربار کی حاضری میرے لیے سب سے بڑا پیکج، درود پاک لے کر جاتا ہوں، میں نے خرچ کیا، خدا کی قسم ابھی درود پڑھا نہیں تھا، میری حسرت دل کی پوری ہو گئی۔ والد گرامی حضور اشرف المشائخ، آپ تمام حضرات جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں ان کے ساتھ تھا عمرے پر، تو کھانے کا ٹائم ہوا، آپ دیکھیں دل کی بات کیسے سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نماز مغرب پڑھ کر آئے، کہا کہ رات ہمیں یہیں حرم شریف میں گزارنی ہے، مدینہ پاک کے حرم میں گزارنی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گزارنی ہے، ساری رات آپ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کھانا جلدی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہی پھر ہم کہاں مسجد چلیں گے۔ ہو گیا، سوچنے لگے، اوپر ہوٹل میں تشریف لائے، اور میں اور میرے برادر اکبر
حکیم سید اشرف گیلانی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے اور ہم لوگوں کے سامنے ذکر ہوا. فرمانے لگے کہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ خشکا ہو اور دال ہو. آپ دیکھیں نا, دل کی ایک صدا ہے. مانگنے والے تو پتہ نہیں کیسے مانگ لیتے ہیں بھائی, ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. فرماتے ہیں کہ خشکا ہو اور دال ہو. ٹھیک ہے نا, کھاتے ہیں نا تمام حضرات. تو وہ عرض کر دیا کر ذرا دیکھو نیچے ہوٹل میں جا کے دیکھو کہ خشکا ہو دال ہو وہاں پر. تو ابھی ہم ابھی ہوٹل پہ اوپر تشریف نہیں لائے تھے, والد صاحب کی ویل چیئر لے کر ہم لوگ آگے چل رہے ہیں. ابھی یہ ذکر ہو رہا ہے راستہ میں. اچانک ایک دکان سے دکاندار اٹھ کر آیا, ارے حضور آپ کہاں؟ ارے سبحان اللہ, آپ سے یہاں ملاقات ہے, میں تو بڑا خوش نصیب ہوں حضور. خوب گلے ویلے ملے, بڑے دستبوسی کی اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے, حضور حکم فرمائے, جو حکم فرمائے کہ بس دعاؤں میں یاد رکھیں آپ تو اتنی مبارک جگہ پہ موجود ہیں. کہا حضور بے شک مبارک جگہ پہ ہیں, ایک طرح آپ تو آل رسول ہیں, ہمیں تو آپ سے عرض کرنا ہے حضور. ہم تو یہاں موجود ہیں لیکن پھر بھی آپ کا واسطہ لیں گے. اب حضور تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے, تو پہنچ جاؤ پھر آل رسول کے پاس, پہنچ جاؤ ان کے دامن میں, پکڑ لو ان کا دامن مضبوطی سے, تمہیں سب کچھ مل جائے گا. اب آل رسول سے محبت کا معیار کیا ہے؟ مل جاؤ ایک دفعہ, پھر دیکھو کیا کیا ملتا ہے. ان کے ذریعے کیا کیا ملتا ہے. ان کی محبت بھی مل گئی, سب سے بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود مل گئے. کہا میرے آل کو تم خوش کرتے ہو, ان سے محبت کرتے ہو, لہٰذا اب میرا کام ہے میں تمہیں خوش کروں. یہ ہے محبت اور محبت کا معیار. بہرحال وہ حضرت ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ باندھ کے بعد ایسے کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کے حضور. تو کہا کہ حضور بس میری ایک ریکویسٹ ہے, ایک درخواست ہے. حضور آپ نے کھانا تو نہیں کھایا, ابھی ہم نے ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ ہم نے کون سا کھانا کھانا ہے. کھانا کھانا تھا, کیونکہ میرے آقا کھلائے بغیر نہیں بھیجتے اپنے دربار سے, کبھی کسی کو بھوکا ہی نہیں بھیجا. بہرحال انہوں نے عرض کیا حضور, فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا حضور ابھی یہ آپ کتنے دن ہیں یہاں؟ کہا کہ ابھی ہمیں تقریباً 7-8 دن ہیں. کہا حضور آج سے لے کے 8 دن تک حضور اب میں ہی آپ کو کھانا پہنچایا کروں. کہا نہیں بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے, ایسا نہیں حضور, مہمان نوازی ہمارا فرض ہے, آپ آل رسول, اگر ہم آپ کی خدمت کریں گے کچھ ہمیں بھی عطا ہو جائے گا. لیکن اس میں لالچ نہیں ہے, خلوص ہے حضور, محبت ہے. محبت میں یہ دکھاوا نہیں کر رہا. یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پتہ چل گیا, الحمدللہ پتہ چل گیا. کیا پتہ چلا؟ کہ واقعی وہ سچے تھے. کہا حضور ابھی بس آپ کون سے فلور پہ ہیں؟ ہم نے سب بتایا ان کو. کہا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک. تو والد صاحب نے ان کی دعوت کو قبول کیا, اوپر پہنچ گئے, ہوٹل میں بیٹھ گئے. اب ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ والد گرامی نے فرمایا تھا کہ اتنے بجے ہم نکلیں گے, ابھی تقریباً 1 گھنٹہ موجود ہے. کہا ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا ہے تو چلو ٹھیک دیکھتے ہیں. ابھی ہم انتظار ہی کر رہے تھے کہ 15 منٹ کے بعد بیل ہوئی, بلکہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو وہ حضرت 2 ٹفن بڑے والے, مطلب انہوں نے پوچھ بھی لیا کتنے حضرات ہیں, کتنے لوگ ہیں, لے کر حاضر خدمت ہو. اب حضور نے فرمایا کہ آئیے بسم اللہ کر. نہیں حضور بس یہ آپ رکھیے, انشاءاللہ تعالی میں پھر حاضر ہوتا ہوں, یہ کہہ کے وہ الٹے قدم واپس چلے. فرمایا کہ بھائی دل تو چاہ رہا تھا کہ خشکا اور دال, میں نے عرض کیا تھا نا. فرمانے لگے کہ یہ چاہیے تھا. جب یہ آپ نے فرمایا نا, ہم بھی سوچنے لگا ہاں ٹھیک ہے. تو میں ایسے ہی کہنے لگا کہ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیں نیچے. بہرحال فرمایا یہ تو کھولو, اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اب جو دیکھا تو ایک میں دال تھی, ایک میں خشکا موجود تھا. یہ صرف دل کی صدا تھی, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی. یعنی ابھی دل میں خیال آیا, زبان پہ یہ جملہ آیا, سرکار نے اسی وقت پورا کر دیا. انہوں نے وہی چیز بھیج دی جو آپ کا دل چاہ رہا. اب ایک اور مثال, بہرحال یہ ایک لطیفہ بھی ہے, ایک طرح کا معاملہ. ہم جب حج پر گئے تو وہاں پر ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہاں تو سب البیگ 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 کرتے رہتے ہیں. البیگ سنا نا, جس نے کھایا ہوگا وہی جانتا ہے, جتنے نہیں کھایا وہ سن کے ہی اس کے حالت خراب ہونی شروع.
البیگ البیگ کہا یہاں البیگ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ، کون سا بیگ؟ بہرحال ذکر ہوا۔ اچھا وہاں پہنچے، میں نے سوچا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا، میں نے سوچا کہ آج بچوں کو کہیں سے البیگ وغیرہ بھی کھلایا جائے، یعنی میں تو ایک چھوٹی سی چیز ہوں، ناچیز حقیر سا بندہ ہوں، میں نے سوچا، دل میں خیال آیا، تو بچے کہنے لگے کہ اب کھانے کا ٹائم، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں چھوڑتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم یہیں سے لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ البیگ کہاں ہے، ذکر ہوا، آپس میں تذکرہ ہوا، دیکھتے رہے۔ اب وہاں پہنچے، دیکھتے رہے، پہنچ نہیں پا رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کسی، وہ کہا یہیں کہیں ہوگا، کسی نے کہا ایسے ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے وہاں ہوگا۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، ملے نہیں ملے پھر ٹھیک ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، کچھ بھی کھا لیں۔ اتنی دیر میں ایک اور حضرت ہمیں ملے اور کہا ارے حضرت آپ یہاں کیسے، کیا ہے؟ وہ بڑے محبت سے ملاقات ہوئی، کیا ارے حضرت بس ٹھیک ہے، آپ نے کھانا تو نہیں کھایا؟ میں نے کہا نہیں بھائی کھانا تو نہیں کھایا، کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا آپ کا ہوٹل کہاں ہے؟ سب ایڈریس لکھوایا، اگر آپ ہوٹل پہنچے حضرت میں حاضر ہو رہا ہوں، کھانا نہیں لیجیے گا، کھانا میری طرف سے۔ پہنچ گئے ہم اپنے ہوٹل بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں وہ آئے البیگ کے 2 بڑے بڑے ڈبے لے کے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے، تو میں کیا، میری حیثیت کیا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا، ان کو معلوم ہوا کہ میری آل سے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اب اس کی بھی بات پوری کراؤ جو ان کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کی بھی بات پوری کر دو جو یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میری آل سے محبت کر رہا ہے، اس کو بھی وہی عطا کرو۔ پتہ چلا جو آپ نے مانگا مل گیا، اور میں عرض کر چکا ہوں اسے بھی ملتا ہے جو نہیں مانگتا۔ ایک شخص ایسے ہی بیٹھا ہوا مسجد نبوی میں، کہا تم نے کچھ مانگا؟ کہ عجیب بیوقوف آدمی ہو، اس جگہ بیٹھ کر کچھ مانگا جاتا ہے؟ وہ سمجھے ہی نہیں، اس نے کہا بھائی اس کو پتہ نہیں مانگنا آتا ہے نہیں آتا ہے۔ وہ اپنے مانگنے میں لگ گیا، وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا، بہرحال جو بھی۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہ یہ ابھی تک سمجھے ہی نہیں، یہ بیوقوف ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس دربار میں آؤ، مانگو نہیں، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں مانگتے نہیں ہو سب کچھ عطا کر دیتے، وہ بھی ملے گا جو سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی مل جائے گا کہ جو سوچا ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف رکھتے ہیں، اور ایک شخص آیا، حضور آپ کی خدمت میں یہ چادر پیش کرنا چاہتا ہوں، حضور یہ کملی پیش کرنا۔ آپ نے بڑی محبت سے اسے لیا اور اس کو لے کے اپنے کندھے پر ڈال دیا، کندھے مبارک پر ڈال دیا، یعنی حضور کے جسم مبارک سے وہ مس ہو گئی، سب کچھ مل گیا۔ وہ چادر بھی بڑی ناز کر رہی ہوگی کہ میں کیا، میری اوقات کیا، لیکن اب مجھے پتا چلا میری حیثیت کیا ہے۔ آپ نے اپنے جسم سے اسے مس کر لیا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص کھڑا ہو، وہ بھی صحابی رسول، ظاہر ہے جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی رسول ہوا، کھڑے ہو گئے۔ حضور یہ چادر اگر مجھے عطا ہو جائے، اب اندازہ کیجئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اچانک دوسرے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، بڑی ہستیاں بیٹھی تھی، کھڑے ہو گئے، یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص؟ غلط بات ہے، ابھی رسول نے اسے قبول فرمایا ہے، ابھی بڑی محبت سے اس کو اپنے جسم سے مس کر لیا، یہ کیسا شخص ہے؟ یہ اس کو چادر کو اپنے سے لینا چاہتا ہے حضور سے، ایسا کیسے؟ اس کو سمجھانے لگے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش، بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھایا، کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، جس نے مانگا تھا نا اسے بلایا، کہا یہ لو چادر میری طرف سے تمہاری۔ اللہ، اب لوگ کہنے لگے یہ کیا تم نے کیا؟ ابھی آقا نے اسے لیا، اپنے پاس رکھا، ابھی انہوں نے باقاعدہ اس کا استعمال بھی نہیں کیا، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا۔ کہا تم نے لیا کیوں؟ کہا تم لوگوں کو نہیں پتا میں نے لیا کیوں ہے، کل جب میں مروں گا یا آج مروں گا، جب بھی ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں نصیحت وصیت کر کے مروں گا کہ جس چیز میں مجھے کفنایا جائے وہ یہی چادر ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم گناہگار ہوں۔ کہا تم کیسے کہہ رہے ہو گناہگار ہو؟ رسول کو دیکھنے والا گناہگار نہیں ہو، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، یقیناً حرام۔ دیکھیے ان کی نسبت، دیکھیے ان کی محبت، دیکھیے کہ کیا چاہتے تھے، چادر لینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ حضور کی وہ محبت مل جائے۔
آپ کے پسینے کی خوشبو مجھے مل جائے، بس مجھے پتا ہے جب میں اس چادر میں لپیٹ دیا جاؤں گا، میرا کفن بنا دیا جائے گا، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا میری بخشش ہو گئی۔ اور کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے پہچان لیں گے۔ کیوں پہچانیں گے؟ اس لیے کہ میرا ان سے واسطہ ہے، میرا ان سے معاملہ ہے، میں نے ابھی معاملہ کیا، واسطہ قائم کر دیا۔ اللہ اکبر، مجھے یقین ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قیامت کے روز جب کہتے ہیں نا جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت ہوگی، جس سے شفقت ہوگی، جس پر آپ کو ناز ہوگا، اسی کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میرے آقا یقیناً میری طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرما دیں گے، یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے چادر دی تھی، اسی میں اس کو کفنایا گیا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا شان مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام کسی کا نہیں رکھتے، نہیں رکھتے، بالکل نہیں رکھتے۔ اور درود پاک کی برکت تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، فرمایا نا کہ عرض کر دیا میں نے کہ آپ اس کے نام کے ساتھ اس شخص کو یاد رکھتے ہیں۔ شہد کی مکھی چھوٹی سی معمولی سی مکھی ہے، لیکن کیا ہے؟ کسی نے پوچھ لیا کہ تم شہد بناتے کیسے؟ اس نے کہا کبھی اس پودے پہ بیٹھتی ہوں، کبھی اس پھول پہ بیٹھتی ہوں، وہاں سے رس چوستی ہوں، کبھی ادھر سے، سارا جمع کر کے میں ایک جگہ لا کے رکھتی ہوں۔ کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم نے سب جگہ سے جمع کیا۔ کہا تم نے اصل بات نہیں سنی، ابھی میری بات پوری نہیں، غور کرو۔ کہا کیا؟ کہا جہاں جہاں سے میں شہد کے لیے چیزیں مطلب رس جمع کرتی ہوں تو میں درود پاک پڑھتی ہوئی آتی ہوں۔ خدا کی قسم جب تک تو یہ کڑوا تھا، جیسے ہی میں نے درود پاک پڑھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم یہ ہو گیا کہ وہ میٹھا ہو گیا۔ شہد کی مکھی، ایک مکھی کی محبت دیکھیے کیسی محبت کر رہی ہے، کیسی محبت ہے۔ یہ ہے معیار محبت، اور پھر اس کا محبت معیار محبت کہ بتا دیا کہ محبت کرنا آسان بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی بات ہے، کس سے محبت کرنا؟ دنیا والوں سے تو محبت کی جا سکتی ہے، ابھی ہے کل نہیں ہے، کل ہے پرسوں نہیں ہے، ختم، سب فانی ہے۔ اگر باقی ہوگی تو حضور علیہ السلام کی محبت باقی رہے گی، اور اپنے دلوں میں اسے قائم کرو، اس پر ثابت قدم رہو، انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جھنڈے تلے تمہیں بھی جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ تعالی۔ ہم ضرور سرکار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی خدمت میں پڑھتے ہوئے، چلتے چلتے آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، اور ان کے جھنڈے تلے ہم بھی چلتے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ تعالی جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو تو امید ہے مجھ سمیت ہم تو جائیں گے، کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں روک کے دکھا دے۔ اور اب الحمدللہ سرکار کا بڑا خاص مہینہ آ رہا ہے نا، آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو ہر مہینہ ہی آپ کا ہے، ہر وقت جب چاہو درود السلام کی محفلیں کرو، لیکن اس ماہ مبارک میں کچھ زیادہ ہی کرنا، ان دشمنوں کو بتا دینا چاہیے۔ کہتے ہیں نا شعر ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ واقعی آج بھی وہی جذبہ ہے، کل بھی وہی تھا، اور ہمیشہ یہی جذبہ رہے گا۔ ہم یہی جذبہ لے کر سرکار کی خدمت میں بھی جائیں گے۔ بتا دینا کہ یا رسول اللہ ہم بھی ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، حضور کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کچھ ملے گا یا اگر ہمیں کچھ عطا ہوگا حضور آپ کی محبت کی وجہ سے، ورنہ ہمیں پتا ہے اگر آپ سے محبت نہیں تو خدا کی محبت ہم تک نہیں پہنچے گی، خدا ہمیں دیکھے گا تک نہیں۔ ہاں پھر ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا جائے گا جو سزا یافتہ ہیں، جو سزا یافتہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا قہر غضب نازل ہوا ہے، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ کون ہے وہ انعام یافتہ بندے؟ یہی اللہ والے، بزرگان دین، اولیاء کاملین۔ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے اور ایک دفعہ ان سے مل کر تو دیکھیں۔ میں نہیں کہتا، آپ کا دل چاہے تو مل کے دیکھیے،
کیونکہ میں تو پہلے ہی ملا ہوں، میرا تو بہت آگے تک معاملہ ہے، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار، سچائی نہیں ہے سارے کام، لیکن اطمینان ضرور ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں، اور میں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے اگر آپ میرے ساتھ ہو سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا حصہ آپ کو بھی مل جائے گا، میری وجہ سے نہیں، میری نسبت کی وجہ سے آپ کو ملے گا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ کہا گیا، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ رب العالمین سب سے پہلے ہماری حاضری کو قبول فرما، اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے صدقے میں ہماری بخشش فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقش قدم پر چلنے، ان کی محبت اور محبت کا معیار ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مجھ سمیت ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سچوں کا ساتھ عطا فرما، سچ بولنے، سچ دیکھنے اور سچوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سچائی کے ساتھ بات کو کہنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا اللہ۔